پاکستان اور بھارت کے درمیان 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہونے والے فضائی جھڑپ نے دنیا کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ پاکستان نے اس دوران چینی ٹیکنالوجی کا بھرپور اور شاندار طریقے سے استعمال کیا، جس کے بعد عالمی ماہرین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ لڑائی محض ایک واقعہ نہیں بلکہ دنیا کی افواج کے لیے ایک عملی مظاہرہ تھا، جس سے وہ جدید فضائی ہتھیاروں، پائلٹس کی مہارت اور حکمت عملیوں کا تجزیہ کر سکیں گے۔ بھارت جن طیاروں پر ناز کرتا تھا، شاہینوں نے ان کا ہی ستیہ ناش کر دیا۔ فرانسیسی ساختہ رافال لڑاکا طیاروں کے خلاف پاکستان نے چینی ساختہ J-10C فائٹر جیٹس کو استعمال کیا۔ اس دوران بھارت کے 3 رافال، ایک MiG، ایک Su-30 اور ایک میراج 2000 طیارے کو تباہ کیا۔ PAF versus IF 6-0. The PF's response has strengthened Pakistan's national security, alhamdulillah, and it has even strengthened our commitment, the enduring commitment the PF has for stability and peace. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today on 10th May at the time of Fajr, پاک افواج نے بھارتی آپریشن سندور کے خلاف 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بنیانم مرصوص کے نام سے آپریشن شروع کیا۔ اس دوران ان بھارتی بیسز کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے پاکستانی علاقوں پر حملے کیے گئے تھے، جس کے چند ہی گھنٹے بعد امریکہ کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے کودنا پڑا۔ یہ وہی سپر پاور ہے جو بھارتی حملوں کے بعد خود کو نیوٹرل کہہ رہی تھی۔ نائب صدر JD وینس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control. America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. خیر، ہم بات کر رہے ہیں پاک فضائیہ کی، جن کی صلاحیتوں کا توتی بول رہا ہے۔ پاک فضائیہ نے جنگ کے دوران پہلی بار 4.5 جنریشن رافال طیارے کو تباہ کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے طویل دورانیے تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔ 1 گھنٹے طویل ڈاگ فائٹ میں پاکستان اور ہندوستان کے کم و بیش 125 فائٹر جیٹس فضا میں تھے، تاہم دونوں ممالک کے جنگی جہاز ایک دوسرے کی فضائی حدود میں داخل نہیں ہوئے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اس جنگ میں بھی اپنا لوہا منوا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس کے بعد سے عالمی سطح پر یورپین مقابلہ چینی ٹیکنالوجی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ فرانسیسی رافال کا چینی J-10C جنگی طیارے سے موازنہ کیا جانے لگا۔ رافال جنگی جہاز کی مالیت $288 ملین، جبکہ اس کے مقابلے میں J-10C فائٹر جیٹ کی قیمت صرف $50 ملین ہے۔ رافال اور J-10C دونوں 4.5 جنریشن کے جنگجو جہاز ہیں۔ پاکستان چین سے باہر اس جنگی طیارے کو استعمال کرنے والا واحد ملک ہے، جبکہ رافال بھارت، یونان، کروشیا، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات اور قطر کے فضائیہ میں شامل ہیں۔ چینی جنگی طیارے J-10C کو ویگرس ڈریگن یعنی پرجوش اژدہا بھی کہا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، برق رفتار کارکردگی اور مولک ہتھیاروں سے لیس کثیر المقاصد جنگی طیاروں کو 2022 میں باضابطہ طور پر پاک فضائیہ میں شامل کیا۔ J-10C چینی جینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کا تیار کردہ طیارہ ہے، جس نے مارچ 1998 میں پہلی پرواز بھری اور 2004 سے باقاعدہ استعمال ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسے فرانسیسی رافال اور روسی سخوئی 30 MKI جیسے طیاروں کو توڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ جدید AL-31 FN انجن J-10C کو سپر سونک رفتار فراہم کرتا ہے۔ J-10C کا جدید ریڈار کئی اہداف کو ایک ساتھ ٹریک اور لاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ڈیجیٹل گلاس کاکپٹ اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے پائلٹ کو اعلیٰ درجے کی سچویشنل اویئرنس فراہم کرتا ہے۔ اس کا ڈھانچہ ہلکے وزن اور ریڈار پر کم نظر آنے والے مواد پر مشتمل ہے، جو اس کی جزوی اسٹیلتھ صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر امریکی جنگی طیارے F-16 سے مشابہت رکھتا ہے۔ J-10C آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے PL-15 طویل رینج میزائلوں سے لیس ہے، جن کی رینج 2 سے 300 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ انہی میزائلوں کی بدولت پرجوش اژدہا کو فضا میں بیونڈ ویژول رینج لڑائی میں برتری حاصل ہے۔ مہلک ترین لیزر گائیڈڈ بم اور بحری جہاز شکن میزائل اس کے علاوہ نصب ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک وارفیئر کا جدید ECM سسٹم اور ریڈار جامنگ کی صلاحیت شامل ہے۔ چینی ساختہ فائٹر جیٹ میں
11 بیرونی ہارڈ پوائنٹس ہوتے ہیں جس سے مختلف اقسام کے ہتھیاروں کو لے جایا جا سکتا ہے۔ J-10C سیریز کا سب سے زیادہ اپ گریڈ شدہ ورژن ہے۔ یہ چین کی 5ویں جنریشن J-10 لڑاکا طیاروں سے ملتا جلتا یا اس سے قریب تر ہے۔ یہ طیارہ مربوط ڈیٹا نیٹ ورک پر انحصار کرتے ہوئے ریڈار اور میزائلوں کو بہترین مہارت سے بروئے کار لا سکتا ہے۔ انہی صلاحیتوں کو 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب پاک بھارت فضائی تعطل کے دوران بھی استعمال کیا گیا۔ پاک فضائیہ نے J-10C جنگی جہازوں کو بھارت کے 4 رفال لڑاکا طیاروں کو روکنے کے لیے استعمال کیا جو لائن آف کنٹرول کے قریب گشت کر رہے تھے۔ الیکٹرانک جنگی اثاثوں نے رفالز کے آن بورڈ سینسرز اور ریڈار سسٹم کو جام کر کے ہندوستانی طیاروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ 2019 کی پاک بھارت کشیدگی کے بعد ایک طرف ہندوستان نے فرانسیسی ڈسالٹ ایویشن سے 36 رفال طیارے حاصل کیے تھے تو دوسری طرف پاکستان نے چین سے کم 20 J-10C خریدے تھے۔ مودی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر بھارت کے پاس فرانسیسی رفال طیارے ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ رافیل کی کمی آج دیش نے محسوس کی ہے۔ آج ہندوستان ایک سور میں کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج رافیل ہوتا تو شاید اس سے بھی نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ پاکستان نے 26 فروری 2019 کو بالا کوٹ میں بھارتی جارحیت کے خلاف 27 فروری کو جوابی کارروائی میں 2 طیارے مار گرائے تھے اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو پکڑا تھا۔ بھارتی پائلٹ کو اگلے ہی روز واگا بارڈر سے واپس ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ خطے میں امن کو ایک بار پھر موقع دیا جائے، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے ہی اپنے الیکشن سے قبل پاکستان مخالف بیانیاں بیچتی ہیں۔ اس بار بہار انتخابات سے قبل پہلگام میں فالس فلیگ واقعے کا ڈرامہ رچایا گیا اور بغیر ثبوت اس کے الزامات بھی پاکستان پر لگائے گئے جس سے خطے کو مکمل جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ Wait for our response.